جی السلام علیکم، ویلکم بیک فرام دا بریک. بلال بھائی کی بے تحاشا خوبصورت باتوں کے بعد امید ہے آپ لوگوں نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. بات کرتے ہیں ہماری جو نیکسٹ مہمان ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں. میں کہا یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھنے والی، کیونکہ ان کے پاس جو ہنر ہے، جو ٹیلنٹ ہے، اور جو آئی تھنک اسکل ہے، ٹیلنٹ سے زیادہ اسکل ہے ان کا، وہ بھی بہت لوگوں کو لبھاتا ہے. ہمارے خاص طور پر ہمارے خطوں میں تو بہت زیادہ لبھاتا ہے. مجھے اتنا بھی پتا کہ ہمارے اسٹوڈیو میں سب نے نا ٹوکن لے لی کہ ہم نے جانے سے پہلے ان سے ملنا ہے. تو یہ ہماری ایک مہمان ہے ہوز اے پامسٹ، ان سے ملتے ہیں. جی السلام علیکم سر. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ پامسٹ، اسٹرالوجی اینڈ نمبر، دونوں تینوں چیزیں، آل تھری تھنگز ان ون. تو ملٹی ٹیلنٹڈ ان دیز ایشوز. زبردست. آپ یہ کب سے کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ کے پاس کیلنڈر 2007 کا اس وقت پڑا ہوا ہے، لیکن میرے خیال سے آپ بہت پہلے سے آپ نے اس کے اوپر اسکل حاصل کیا تھا. ہاں جی، میں نے بہت پہلے سے اس پر کیا ہوا تھا. شوق تو شروع سے ہی تھا، بچپن سے جیسے آدمی کو شوق ہوتا ہے دل بہلاوے کے لیے، اور مشغلے کے طور پہ کیا کرتی تھی. لیکن اسی دوران چند ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسی باتیں ہوئیں جنہیں سیریس ہو کے مجھے اس چیز پہ سوچنے کے لیے مجبور کیا کہ دیئر از سم ریئلٹی. فی الحال ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ان سے سیدھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے. آپ کے سلام سن کے میں ویسے ہی فریش ہو جاتا ہوں. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا شکر. کامران قیوم بات کر رہا ہوں کراچی سے. بالکل پہچان لیا کامران صاحب، بتائیے. جی آپ کے گیسٹ جیسی بیٹھی، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ ہائے ہائے، کامران صاحب نے بڑی دل دکھی بات کر دی. جی شادی کب ہوگی کامران صاحب؟ ان کا نام بتائیے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ. جی نام اور ڈیٹ آف برتھ اگر آپ ہیں کامران صاحب تو بتائیے. جی میرا نام کامران قیوم ہے اور میری ڈیٹ آف برتھ 23 مارچ 1983 ہے. ایسا ایسا اتنی تیزی کیا؟ ان کو بہت جلدی شادی کی لگ رہا ہے. آپ نے لائٹ والی بات کیا تھی؟ کامران قیوم ہے. اور 1983 کی کیا ڈیٹ آف برتھ تھی آپ کی؟ 23 مارچ. 23 مارچ. اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے. اور کامران امی کا کیا نام ہے؟ طاہرہ. جی طاہرہ بطول. طاہرہ. اور فادر کا؟ محمد قیوم. محمد قیوم. اوکے. کامران صاحب ویسے اتنی شادی کی جلدی کیوں ہے؟ جی بہت آپ نے بلال صاحب اور مجھ سے آپ نے کچھ سبق نہیں سیکھا لگتا. جی جواب کچھ آ رہا ہے. جی کامران، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کامران ہے بڑی ذہنی تیزی کا رجحان رکھتا ہے. ویسی تیزی نظر آ رہی. جی نہیں اس کے نہیں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ. اور یہ اپنے جو اس کا سٹائل ہے لائف میں، ہر چیز پک کرنے کی اس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت ہے. اور لیکن تھوڑا سا اس کی جو چیزیں ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ اپنا جس طرح سیاستدان اپنی اسٹیٹمنٹ چینج کرتے ہیں، ہوا کا رخ دے کے بدل جاتے ہیں، یہ بھی اسی طرح سے بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور کافی عرصے یہ ڈسٹرب رہا ہے. اب اس کا ستارہ اس گردش سے نکلا. اس نے بڑے نقصان بھی کیے. بس تھوڑا ایموشنل، مطلب جلد بازی نہیں کرنی اور چیٹنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور کامران سے کہہ دیں کہ ان کی زندگی میں عمل دخل تو بہت زیادہ لوگوں کے ہیں، اور ابھی آج کا مطلب ابھی غیر یقینی صورتحال مجھے کوئی دکھائی دیتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ ان کی زندگی میں ایک سے زیادہ لوگوں کا عمل دخل ہوگا. ٹھیک ہے. تو شادی کا کچھ تاریخ پھر بھی کچھ بتا دیں کہ کب ہم کامران صاحب کا ولیمہ کھا رہے ہیں؟ کامران کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کامران نے شادی کی ہوئی نہ ہو. اچھا. آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ. یہ آن دا ریکارڈ ہو گیا. جی پوری دنیا سن رہی ہے. ابھی غیر یقینی اس کی صورتحال ہے. ابھی اسے یہ کہیں کہ اس نے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ایک تو اپنے لیے سبز چیزوں کی یہ خرید کرے. ٹھیک ہے. سبز قسم کے پھلوں کی خرید کرے. اور اس کا جو وینسڈے، اس کا دن جو ہے زیادہ اہمیت والا ہے. اور اسے یہ کہیں کہ بعض اوقات یہ اتنا اوور کلیور ہو جاتا ہے تو اچھی خاصا اپنا جو ہے نا بنا بنایا وہ نقصان کر لیتے ہیں. بالکل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. ضرور آپ سے بات کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نصرت بات کر رہی ہوں. میں نے میڈم سے بات کرنی ہے. بالکل بالکل. ضرور جی ضرور. جی میڈم میں نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 10/1/1976. 10/1/1976. اچھا شادی ہوئی ہے؟ نہیں. اچھا شادی نہیں ہوئی. 1976. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں، اس وقت جو مجھے سب سے زیادہ میری لائف کا ٹینشن والا پرابلم چل رہا ہے، جو میرے پیرنٹس بھی پریشان ہیں، وہ شادی کے سلسلے میں ہے. ایسا کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا، سب کچھ سیٹ ہے، ساری چیزیں جس طرح مطلب ایک لڑکی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ پوری ہونی چاہیے، وہ سب ہوتا بھی ہے، لیکن کوئی سیٹ اپ صحیح نہیں بن رہا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ مجھے کوئی بہت زیادہ شادی کا شوق ہو رہا ہے، لیکن جب پیرنٹس پریشان ہوتے ہیں نا، وہ چیز دیکھ کے میں بہت اریٹیٹ ہوں. اور میری زیادہ پرابلمس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ میں بہت ٹینشن لیتی ہوں. ہاں نہیں، آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، بالکل بھی آپ پریشان ہو. اس سال آپ شادی نہ کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. 2010 میں آپ کی شادی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور آپ سورۃ الممتحنہ، جی سورۃ الممتحنہ یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. نئے چاند میں 21 دن
किसी जो जैसे कुरान शरीफ पढ़ाने वाली जो बीबियाँ होती हैं, ठीक है, उनसे पढ़वाएं और यूं हाथ पे फूंक मार के ना यूं करके फिर दुपट्टा ले लें आप सर पे ना। एक तो आपने अपने लिए लाल चीज़ों का सदका खैरात करना है, ठीक है। लाल चीज़ें यानी 1.25 किलो गोश्त लेके सर से वार के वो चील कवों को डालें, ठीक है, और आबी मखलूक, ठीक है, उन्हें आप खुराक डालें, ठीक है। और अल्लाह ताला बेहतरी करेगा। ऐसी कोई बात भी नहीं है, तुम इस चीज़ को लेकर ना, हर चीज़ के लिए एक वक्त होता है, हर बात के लिए एक टाइम होता है ना, और इंशाल्लाह ताला हो जाएगी। बस कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया जो तुम्हारे ट्रस्ट के मुताबिक है, और तुमने मेरी ये है कि मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी लेकिन बसर उसने किया। अब थोड़ी समझ आ जानी चाहिए, आगे चल के हम आपके लिए बेहतर। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने काफ़ी कॉलर्स को भी एंटरटेन कर लिया और काफ़ी आइडियाज़ भी दे दिए इस मजमून के ऊपर। इस ब्रेक के बाद एक बहुत ही म्यूजिकल किस्म के मेरे बहुत फेवरेट एक गेस्ट आएंगे, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और ऐसी गुफ्तगू कराएंगे जो शायद उन्होंने कभी किसी के साथ की हो, क्योंकि ये भी एक उनका इशू है। लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाएगा। तब तक सना जी बहुत शुक्रिया और आपको मिलेंगे ब्रेक के बाद।